اب دیکھیں ایک نفسیات تھی کہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہ نفسیات جو ہے نا وہ ہر بندے کے ذہن سے ایران نے یہ نفسیات ختم کرا دی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے نا تو ایک کم از کم جو مسلمان ہیں ان کے مینٹلی جو ہے نا یہ چیز نکل سکتی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم تنہا بھی لڑ سکتے ہیں، ہم اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے، السلام علیکم جی، عربوں نے 4 جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے خلاف، 1948 میں، اس کے بعد 56 میں، 67 میں اور پھر 73 میں۔ جو 1948 میں جنگ لڑی گئی نا اس میں اردن نے ٹھیک ٹھاک قسم کا پھینٹا لگایا اسرائیل کو۔ اس کے بعد جو صحیح والا پھینٹا لگایا اسرائیل کو وہ تھا 1973 میں، جب مصر کے ساتھ جو ہے، کیونکہ مصر کی جو فوجیں تھیں اس وقت اسرائیل میں داخل ہو گئی تھیں اور مصر نے اس وقت بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسرائیل کو۔ اس ٹائم پہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب نیوکلیئر ہتھیار استعمال کروں گا مصر کے خلاف۔ اچھا، اس ٹائم پہ خیر اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ جو تھا وہ ڈائریکٹلی کود پڑا، تو بہرحال کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مسلمان اتنے طاقتور نہیں تھے اور وہ نہیں لڑ سکے امریکہ کے ساتھ، تو اس وقت جو مصر کے صدر تھے انور سادات، ان کا جو مشہور زمانہ جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو عرب ہیں نا ہم اسرائیل سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ساتھ دونوں کے عرب، امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ساتھ ہم عرب جو ہے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو جملہ تھا نا وہ ایک پورے عرب کا سمجھے کہ نفسیات کا حصہ بن گیا، عربوں نے سمجھ لیا کہ ہماری قسمت یہی ہے، تو وہ بس اس کے بعد کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اس کے بعد اسرائیل کو بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہمیشہ سے جو ہے امریکہ کی جو ہے مدد حاصل کی اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو اس کے عزائم تھے توسیع پسندانہ عزائم ان کے چکروں میں لگا رہا، اور آئے دن وہ ساتھ کی جتنی بھی آبادیاں تھیں ان کو ہڑپ کرتا رہے۔ وہ اس جنگ کو یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کا آپ سمجھیں کہ 73 سے لے کر آج 2026 تک مسلمانوں کی حالت انتہائی پتلی رہی ہے، لیکن یہ جو مت تھا نا یہ والا کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہم دونوں کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، یہ مت آگے سب سے پہلے جون 2025 میں تنہا جو ہے جب پہلی دفعہ ایران نے یعنی کہ اکیلے ایک ملک نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، وہ پتہ ہے ایک ہفتہ جو جنگ رہی ہے جون 2025 میں، پھر خیر جنگ بندی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہ یہ بات کہ ہم جو عرب ہیں وہ دونوں کے یعنی کہ ایک ساتھ دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مت بھی 28 فروری والے جو امریکہ کے حملے کے بعد یہ مت بھی ختم ہو گئی۔ ایران نے، پوری دنیا نے دیکھا، عربوں نے دیکھا، ہر بندے نے دیکھا کہ بھائی ایران نے تنہا امریکہ اور اسرائیل دونوں کو شکست فاش دی، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اس بات میں آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ عرب جو پوری مطلب کہ 57 ممالک میں سے جو عرب ممالک اچھے خاصے ایک تعداد ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان مسلم کنٹریز میں یہ بھیڑ بکری کی طرح آج تک جو ہے نا اپنے آپ کو ہنکواتے رہے ہیں ان سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایران نے یہ مت توڑ دی ہے، اب اس کا بہت ہی جو بھیانک خمیازہ جو امریکہ اور اسرائیل دونوں بھگتیں گے اگر یہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو۔ اب دیکھیں ایک نفسیات تھی کہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہ نفسیات جو ہے نا وہ ہر بندے کے ذہن سے ایران نے یہ نفسیات ختم کرا دی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے نا تو ایک کم از کم جو مسلمان ہیں ان کے مینٹلی جو ہے نا یہ چیز نکل سکتی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم تنہا بھی لڑ سکتے ہیں، ہم اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ممالک جو عرب ممالک بھی ایون جو کہ امریکہ کے زیر تسلط تھے، ان کے اڈے اپنے ملک میں رکھے ہوئے تھے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ملک بھی جو ہے نا وہ ایسے ایسے اس اثر سے نکلیں گے کہ بھائی اگر ایران کر سکتا ہے معاشی پابندیوں کے باوجود تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام، کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اگر ایران امریکہ سے دونوں سے ٹکر لے سکتا ہے اور اکیلے لے سکتا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان ملکوں کے اندر بھی نا ایک جسے کہتے ہیں نا پینزم اور حریت پسندی کی تحریکیں جو ہے نکلیں گی، اب جنم لیں گی اب ان ممالک کے اندر بھی اب ایسا ایسا آپ دیکھیں گے، کیونکہ اور یہ بڑا نقصان دیں گی آگے چل کے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو، کیونکہ ایک جو مت ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، ایک جو کیونکہ اب ایک ہوتی ہے نا ایک ذہنی غلامی وہ ختم ہو گئی ہے اس ٹائم پہ۔ ایران نے وہ بندشیں وہ زنجیریں اس ٹائم پہ توڑ دی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی ایک جیسے کہتے ہیں ایک نیا جذبہ، ایک نئی لہر اس پورے اس علاقے میں اٹھے گی جو یقیناً بہت زیادہ تکلیف دینے والی آگے چل کے اسرائیل کو۔